نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر أنا العاقب الذي ليس بعده نبي. عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر منتظمین احباب اور عامت الناس کے لیے عرض ہے کہ میں کوئی خطیب اور واعظ نہیں، بنیادی طور پر مدرس ہوں. خطباء اور واعظین کو ظہر تک سونے کا آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور میری جو ڈیوٹی ہے وہ نماز فجر کے بعد شروع ہوتی ہے اور ظہر تک رہتی ہے. تو مولانا احمد حفظہ اللہ سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ نماز عشاء کے بعد بیان ہوگا. میں اپنے وعدہ پر یہاں پہنچ آیا. بعض لوگوں دے جذبات یہ ہوندے نے بھائی ڈولے پا دیو پاویں جاندے رڈی ہو جائے. ایسا نہ کیا کرے. ماشاءاللہ ہمارے کئی خطباء واعظین وہ تجارتی بنیادوں پر واعظ اور یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں. ایتھے بھی تھے اوتھے بھی تھے اوتھے بھی تھے اوتھے بھی، اور ان کی جو تیزی ہے وہ جلسے کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے. مولانا علامہ عبدالباسط شیخ پوری حفظہ اللہ ہم سے عمر میں بھی بڑے ہیں، شرف میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، اور یہ بھی غنیمت ہے کہ حوصلے میں بھی بڑے ہیں. وہ سب سے پہلے جب میں یہاں پر آیا تو تشریف فرما تھے، اور جماعت کے شعراء، علماء، واعظین. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ایک خطیب تقریر کر رہا ہے، اس کی تقریر کے دوران دوسرا خطیب آ گیا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بھائی جائے اللہ اللہ کرے جا کر. یہاں پر ماشاءاللہ پھر کئی خطیب ایسے ہیں کہ وہ دوسرے خطیبوں کی موجودگی میں ان کی قدر کرنے کی بجائے کچھ اور تیز ہو جاتے ہیں. بھائی میں اپنی خطابت جور بخانا پاویں جلسہ اجڑ جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اکرام مسلم، اکرام عالم، اکرام خطیب یہ ضروری ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر چند باتیں کر کے اپنی بات مکمل کر دوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں. قاسمی پتر کی نیا 3. یہ میں نہ ناراض تھا دے یہ میں پروگرام تے نہیں گیا. یہ بینو صادقے دے آپ ناروبال گیا سی. ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کتنی چیزیں شرط ہیں؟
بولیے بھائی پہلی شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے نام کے ساتھ محبت کرنا۔ نام کے ساتھ محبت کس طرح ہوتی ہے؟ پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ آدمی بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ دوسری حدیث، اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ جس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ درود پڑھنے میں غفلت برتے۔ تیسری بات فرمایا سمو بسمی، میرے نام پر نام رکھو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء ہیں 750 اسماء ہیں۔ کتنے؟ 750۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء اور اوصاف جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 750۔ ائمہ محدثین نے کئی جلدوں میں 5 جلدوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر کتاب لکھی، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے 10 جلدوں میں دلائل النبوہ لکھی۔ امام اصبہانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب محمد جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ شاعر پڑھتے ہیں نا، سونے نبی دا سونا نام جی دے وچ تھا مار چھڑاں میں تاں اہل حدیث ہو کے جے ڈنڈی ماری تو سا 3 میمہ قاری صاحب بیٹھے۔ جس حرف پر شد ہو نا یہاں ادغام ہوتا ہے، ایک حرف ساکن ایک متحرک۔ سونے نبی دا سونا نام جی دے وچ 3 میمہ، پہلی میم ہے، پھر ہا، پھر جو میم مشدد ہے یہ 2 میم ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جب بھی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام لوں ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر اس کی مثال ہی نہیں ملتی کہ کسی امام محدث نے اللہ کے نبی کا نام لیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھا۔ اموی خلیفہ تھا، خطیب خطبہ دے رہا ہے، اللہ کے نبی کا نام لیا، درود نہیں پڑھا، اس نے خطابت سے معزول کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث کے اندر ایک بھی حدیث کا صفحہ سطر ایسی نہیں ہے کہ جہاں آمنہ کے لال کا نام ہو اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو۔ صاد لکھنا بھی حرام ہے، صاد لام عین میم لکھنا بھی حرام ہے۔ اور جتنے شعراء بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیں، یہ عامیانہ انداز میں محمد آئے محمد گئے محمد آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عامیانہ انداز میں اللہ کے نبی کا نام لینا یہ استخفاف اور توہین کے دائرہ میں آتا ہے۔ ائمہ محدثین نے لکھا ہے جب تک درود نہ پڑھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام مبارک ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف، بولیے جس کی تعریف کی گئی، ہر دور میں تعریف کی گئی، ہر وقت تعریف کی گئی، بیگانوں نے تعریف کی، اپنوں نے تعریف کی، جمادات نے تعریف کی، حیوانات نے تعریف کی،
اول ما خلق اللہ القلم، اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو قلم کو پیدا کیا، کہا اکتب لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب الی ما هو قائم الی یوم القیامہ، لکھ جو قیامت کی صبح تک ہونے والا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام نے سوال کیا متا کتبت نبیہ، متا جعلت نبیہ، قلم نے لکھا آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت کو کب لکھا گیا؟ فرمایا ہین آدم بین الطین والماء، جب آدم ابھی مٹی کے اندر تھے اللہ نے مصطفیٰ کی نبوت کو لکھ کے رکھ دیا۔ متا کتبت نبیہ، یہ نبوت کی کتابت کی بات ہے، بریلویوں کی طرح یہ نہ سمجھ لینا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی، فاطمہ آ گئی سلام اللہ علیہا، کہا جا کر اپنے بابا کو بتاؤ تایا جبریل آیا ہے۔ یہ جہلندیاں گپاں نے۔ وہ گئیں، نبی علیہ السلام نے کہا نہیں تایا نہیں، یہ تو تیرا چاچا ہے۔ اچھا تو کب پیدا ہوا؟ اس نے کہا جی میں فلاں وقت پیدا ہوا۔ اچھا جب تو پیدا ہوا تو کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں قطب تارا دیکھا۔ تو وہ جو تارا تجھے نظر آ رہا تھا وہ تارا نہیں تھا، وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ لوگ جلیاں پاندے جڈا بڑا کوئی جھوٹ کٹتا ہے اگے آندے نے واہ واہ شاہ واہ سبحان اللہ ویلاں کراندے نے انہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت اللہ نے مکتوب کر دی۔ اب آئیے یہ جو آیت ہے نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ کے بندوں علماء خطباء اس کی تفسیر نہیں پڑھتے، اجماع ہے مفسرین کا کہ آیت کریمہ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور نبیوں کو جمع کر کے وعدہ لیا کہ آمینہ کا لال اگر تمہارے پاس آ جائے تم اپنی نبوت رسالتیں چلا سکتے نہیں۔ آئیے قرآن مجید کا تیسرا مقام، یہ جو اتفاقی جلسے ہوتے ہیں نا بریلوی دیوبندی میں نے کئی دفعہ کہا ہے ہمیں بلاؤ، اللہ کی قسم ہے کتاب و سنت سے مصطفیٰ کی شان ایسی بیان کران گے ساڑیاں ماما دا دودھ ساڑے ہوتے حلال نہیں جی اسی دس نہ چاہیے کہ اہل حدیث نے جنہیں مصطفیٰ نو منے کسی اور منے نہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ نبیوں کے سامنے تذکرہ پیغمبر کا ہے، انجیل میں تذکرہ پیغمبر کا ہے، تورات میں تذکرہ پیغمبر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نام ہی ایسا رکھا ہے، پرانے دور میں بھی اس کی تعریف ہے، حال میں بھی اس کی تعریف ہے اور آنے والے وقت میں بھی ان کی دشمن بھی تعریف کرتے ہیں۔ مسند احمد کی بڑی لمبی حدیث ہے، جو لمبی حدیثیں ہیں نا ان میں یہ حدیث بھی بڑی لمبی ہے۔ سلمان الفارسی کہتے ہیں میں آتش پرستوں کے گھر پیدا ہوا، اللہ نے فضل کیا، تورات سیکھ لی، انجیل بھی پڑھ لی، تین جو ہیں وہ نشانیاں میں نے پڑھی تورات و انجیل کے اندر اللہ کے نبی کی، آخری نبی کی۔ پہلی نشانی کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا،
دوسری نشانی صدقہ نہیں کھائے گا. کیا نہیں کھائے گا؟ اتھے جن شاہ نے ساری صدقہ لپیٹی لگی ہونے. پہلا ساسی جیم جلائے تے پھر بنے درزی رڑدے کھردے سید بن گیا گو ماں دی مرضی. حالانکہ جو آل رسول ہے، جو شاہ ہے، سید ہے، اس پر صدقہ حلال نہیں. بڑے بڑے سید جو ہے وہ مدرسے چلاتے ہیں، کھائی لگی ہوندے نے دبا دب. ہم تو حیران ہے، اللہ جانتا ہے. صدقہ نہیں کھائے گا. تیسری جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بائیں شانہ جو ہے، شانہ مبارک، یہ کمر ہے. یہ ہمارا بچہ بیٹھا ہے، جیسے یہ کمر، یہ ہڈی، شانے کی ہڈی، اس کے پاس کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت کے اندر مہر نبوت، جس کے اوپر کالے تل کے نشان ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا واللہ لإنی لأراکم من وراء الظہری. یہ جو نور نبوت ہے، جس طرح رب پیغمبر کو آپ کی آنکھوں سے دکھاتا تھا، اسی طرح آپ کی کمر سے بھی دکھاتا تھا. اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر کہا ہے، واللہ اللہ کی قسم، انی لأراکم من وراء الظہری، میں اپنی زہر، اپنی پشت سے تمہیں دیکھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے مدینہ تو آ گئے. جو جمع پونجی تھی ایک بندے کو دی کہ مجھے کھجوروں کی سرزمین پہنچا دے. اس نے ظلم کیا، پہنچا تو دیا لیکن بیچ دیا. اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے. ہجرت کر کے آئے، فوراً کہتے ہیں میں نے غسل کیا، نہایا، کپڑے بدلے اور کچھ چیز کھانے کی لے کر اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا. میں کہہ دیے صدقے دیے قبول کر لو. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں صدقہ نہیں کھاتا. فلما ولیت دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسمی، جب میں جانے لگا اللہ کے نبی نے مجھے میرے نام سے پکارا. میں تو دسیا بھی نہیں سی. مصطفیٰ نے آکھیا سلمان واپس مڑیا. فرمایا دو نشانیاں چیک کر لیں گے، نہیں تیجی بھی دیکھ جا. آپ نے اپنا گریبان مبارک کھول کے پیچھے لٹکا دیا. فرماتے ہیں جب میں نے مہر نبوت دیکھی تو اس کو چومنا شروع کر دیا. تو نبی علیہ السلام آپ محمد ہیں. آپ کی تعریف کتابوں میں بھی ہے، زمانوں میں بھی ہے، نبیوں نے بھی کی ہے، اور آپ کی تعریف دشمنوں نے بھی کی ہے، آپ کی تعریف اپنوں نے بھی کی ہے اور بیگانوں نے بھی کی ہے. دوسرا آپ کا جو نام ہے احمد. احمد کا معنی ہے سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا. اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف اگر کسی نے کی ہے تو کنہوں نے کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی تعریف جلیوں کے ساتھ تھی، ہو کی ضربوں کے ساتھ تھی؟ آپ نے جو اللہ کی تعریف کی ہے نماز کے ساتھ کی ہے، ذکر کے ساتھ کی ہے، تلاوت کے ساتھ کی ہے. اللہ کی جو بندگی کی ہے وہ صدقہ و خیرات کے ساتھ کی ہے، عمرہ و حج کے ساتھ کی ہے. حضرات یہ مروجہ رب کو منانے کے، عبادت کے، تعریف کرنے کے یہ جتنے بھی طریقے ہیں، آگاہ رہنا اللہ کے نبی نے ان دجالوں سے خبردار کیا ہے. یہ جنت کی آڑ میں، چمتکاری اور شوقدہ بازی کی آڑ میں تجھے کہیں جہنم کے اندر نہ گرا دے. رب کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے آمنہ کے لال ہیں. طریقہ تعریف بھی آمنہ لال کا ہے. طریقہ تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ رب العالمین. حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اتنے مولوی آندے نے امام دے پیچھے فاتحہ پڑھی تے منہ دے وچ اگ پہ جائے گی. مصطفیٰ نے جو تعریف کے طریقے بتائے، اور آج صحیح بخاری میں حدیث شفاعت ہے،
تو کہتا ہے پیغمبر دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی، نبی نے کہا ہے اللہ دیتا ہے، اللہ نے پیغمبر کو علم دیا، نبی نے پھیلا دیا، مال غنیمت دیا، نبی نے پھیلا دیا، بھلائیاں دی، نبی نے بتا دیا۔ اہل حدیث تجھے بتاتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے رب کی تعریف کیسے کی اور کیسے کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، نبیوں کے پاس، سب کہیں گے خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام، بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ میں سجدہ کروں گا، میں کیا کروں گا؟ سجدہ، میں سجدہ کروں گا، سجدہ۔ اور حدیث کے الفاظ اہل حدیثوں سنو، عقیدہ بھی بڑے بڑے کو ٹھیک ہونے والا کرنے والا ہے، ذمہ داری ہے آپ کی۔ فرمایا میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا نبی پاک سب چیزیں جانتے ہیں، ہر چیز ہی جانتے ہیں۔ میں کہا اچھا ذرا غور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، عالم الغیب اللہ ہے۔ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، لا اجد لک فی کتاب اللہ لا اعلم۔ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب میں ہوں، نبی کہتے ہیں میں عالم الغیب نہیں۔ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ مولوی کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ تسی عالم الغیب ہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں انما انا بشر انسا کما تنسون۔ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ خواص بشریت ہے، آپ سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کی شادی ہے، اولاد ہے، پر آپ نہیں ہے، سید البشر ہے۔ سڑک پر گرنے والا بھی پتھر ہے یاقوت مرجان بھی پتھر ہے۔ سن، تمام انسانوں سے برتر و بالا و اعلیٰ سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ۔ پر کہتا ہے نہیں میں نے تو آپ کو نور من نور اللہ کہہ دیا ہے، میں بنا دیتا تو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ بِشَاهِدٍ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، قرآن کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ کے نبی نے باریاں مقرر کی ہیں، ایک بیوی کی طرف ہے تو دوسری کی طرف نہیں ہے، ہجرت مکہ ہے تو مدینے نہیں ہے، تبوک ہے تو حنین نہیں ہے۔ مولوی کیا کہتا ہے دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فلیکسوں پر لکھا ہوا ہے مہمان خصوصی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تب طالب علم تھا، ہمارے محلے میں محفل میلاد ہو رہی تھی، بڑے چلاک آدمی ہیں، بڑے عیار۔ آج ایک بندے نے فون کیا، کہتے نہیں مناظرہ کر لو۔ میں نے کہا کس بات پر؟ میلاد النبی پر۔ میں نے کہا میلاد النبی تو اب مانتے ہیں۔ کہتا ہے میلاد کا معنی ہے پیدائش، اللہ کی نبی کی جو پیدائش ہے کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہے؟ اور رولت عید ہے، جشن کا ہے، ثواب کا ہے، کفر کے فتووں کا ہے کہ وہابیوں کو جہنم رسید کرتے ہو۔ تبھی تو ائمہ محدثین نے کہا کہ یہ بدعت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا سے توبہ نصیب ہوتی ہے، بدعت سے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ بدعت کرنے والا بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ تو مولوی جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں چھڑپی ماری سٹیج تے پہنچ گیا، میں کہ جلسے دی بجلی چوری دیے نبی پاک ہو دیا جگہ تے ہوندے، یہ تھے نہیں ہو بجلی چوری دیے بھائی مانو ڈائریکٹ تو کھنڈیاں پائیاں نے اوتھے نبی پاک نو سدی ہوندے، اکا رب دے کولوں ڈردے ہی نہیں۔ حضرات بات کو سمجھ لیں، کہتے ہیں ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز،
میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں سجدہ شفاعت کروں گا. تو شفاعت کی بات کرتا ہے, شفاعت 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 شفاعت. جاؤ ان سے پوچھو حدیث شفاعت سنو, حدیث شفاعت کیا ہے؟ فرمایا میں سجدہ کروں گا, سجدہ. جب سجدہ کروں گا سجدے میں اللہ کی ایسی تعریف کے کلمے کہوں گا کہ میرے رب نے مجھے دنیا میں نہیں بتائے, رب تب بتائے گا جب بتائے گا. ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا. رب کہے گا ارفع راسک, یہ احمد ہے, دنیا میں بھی احمد ہے, آخرت میں بھی احمد ہے. یہ احمد ہے کہ رب کی تعریف کرے گا احمد, اور رب کہیں گے ارفع راسک, اے نبی سر اٹھائے, آپ مانگتے جائیں آپ کا رب دیتا چلا جائے. تو آپ محمد بھی ہیں, آپ احمد بھی ہیں. باقی 3 ناموں پہ بات پھر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ جلسے کا اعلان میں نے نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام. چلا ہاں شیخ صاحب 2-3 سوالوں کا جواب. ہمارے نبی کے نام کے آنے پر ہاتھوں کو ہونٹوں سے چومنا کیسا ہے؟ یہ بدعت ہے, بدعت سیئہ ہے. آپ بات سمجھیں. بریلوی کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیں گے, نام لینے پر اجر ہے. کہیں گے سرکار مدینہ, سرکار کہنے پر سرکار سرکار بنام فلاں حاضر ہو, کچہریاں کنی سرے سرے واجاں پہ دیا. ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس پر اجر و ثواب ہے. امام حسمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے درود پڑھنے کے 40 فوائد ہیں. کتنے فوائد ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے, درجات بلند کرتا ہے, رزق کشادہ کرتا ہے, اور دعاؤں کی قبولیت حاصل ہوتی ہے, شفاعت ملتی ہے, چہرہ تر و تازہ رہتا ہے, مصائب انسان سے دور رہتے ہیں. یہ درود پڑھنے کے فوائد ہیں. تو درود پڑھنے کی بجائے انگوٹھوں کو چومنا, آنکھوں کو لگانا, یہ سب بدعت ہے. بس باقی علماء دے دیں. ہاں ہو یار میرا پترا, عوام سے سبحان اللہ کہلوانا درست ہے؟ بالکل درست ہے. جب خطیب کا آنکھوں سبحان اللہ تو ٹھیک. اب اینی جلانا مچے کہ گلاں میں بندے بھول جان خطیب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو رہا ہے.